ملک کے اندر جو معیشت کی جو کیفیت ہے اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی. جو ملک سے باہر لوگ پیسہ لے کر گئے ہیں تو ان سے یہ پہلے پتہ کریں کہ کیوں لے کر گئے ہیں، پہلے کیوں نہیں لے کے جاتے تھے. ایگزیکٹلی اس لیے لے کر گئے ہیں کہ یہاں انصاف کا نظام نہیں ہے، یہاں قانون نہیں ہے، یہاں کوئی حکومت کی پالیسی نہیں ہے، یہاں آپ ہر روز ٹیکس کا نظام بدل دیتے ہیں، ٹیکس کے ریٹ بدل دیتے ہیں. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہاں سے 3% پیسہ لگتا ہے باہر لے جانے میں، ہم باہر لے جائیں گے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، نہ وہاں روپی کی ڈیویلیویشن کا خطرہ ہے، نہ وہاں پر کوئی اور مسئلہ ہے، نہ ہمارے انویسٹمنٹ بھی محفوظ رہے گی. تو اس لیے لوگ باہر لے کر گئے. وہ واپس لے کر نہیں آئیں گے جب تک آپ ملک میں رول آف لا نہیں لائیں گے، آپ ملک میں پالیسیز کو مستقل نہیں کریں گے، بہتر پالیسیز بنائیں گے جو انویسٹمنٹ فرینڈلی ہوں، اور آپ ملک میں ٹیکس کے نظام کو درست رکھیں گے اور مستقل رکھیں گے کہ بغیر بتائے آپ رات کے اندھیرے میں ٹیکس بدل دیتے ہیں تو جو کاروبار کر رہا ہے وہ کیسے گزارا کرے گا. وہاں آپ کو پتہ ہے، آپ دبئی لے گئے، انگلینڈ لے گئے، جہاں بھی لے گئے، ان کو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ٹیکس کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا ہے. قانون آپ کے ساتھ ہے، قانون آپ کی حفاظت کرے گا. یہاں پر آپ کے فیکٹری پہ قبضہ کر لے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کو حکومت کا ہر ادارہ پہنچ کر آپ کو تنگ کرتا ہے، رشوت مانگتا ہے. عباسی صاحب، یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیا ہم سب ملک سے باہر چلے جائیں گے، ہم اپنا پیسہ باہر لے جائیں گے؟ ویسے میرے خیال سے آنے والی نسلوں کے پاس تو پیسہ رہا ہی نہیں. کیا ہوگا اس ملک؟ آنے والی نسلیں تو باہر چلی گئی ہیں، میرے جیسے کچھ لوگ ابھی نہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں پاکستان. میں ابھی 2-3 ممالک میں گیا تھا، یقین کریں پاکستانی وہ وہاں پر وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ملک چھوڑنے کا دل نہیں، لیکن وہاں مستقبل نظر نہیں آتا. کوالٹی لائف نہیں ہے. جی نہیں، کوالٹی لائف ہو گیا تو لائف بھی برداشت کر لیں گے، لیکن وہاں پر کوئی نوکری کی اپرچونٹی نہیں ہے. جو حکومت کی نوکریاں آتی ہیں وہ سب سیاست کی نظر ہو جاتی ہیں. وہاں کوئی میرٹ کی پالیسی نہیں ہے، کوئی رول آف لا نہیں ہے وہاں پر. تو اور ہمیں حکومت سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ جابس کریٹ کر سکے گی. تو یہ اس مایوسی کے ساتھ لوگ باہر جا رہے ہیں. صحیح. سر، بجٹ آنے والا ہے، کتنا بڑا جھٹکا ہوگا عوام کے لیے؟ تو بجٹ میں عوام پہ مزید بوجھ ہی ڈالیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے خرچے تو کم کیے نہیں ہیں. بالکل نہیں ہوئے، بلکہ بڑھے ہیں، بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور آپ کی معیشت کمزور ہوتی جا رہی ہے، آپ کے اخراجات بڑھ رہے ہیں. ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے آج فلانے سے قرضہ لے لیا، فلانے سے قرضہ لے لیا، تو اس قرضے میں سود بھی ادا کرنا پڑتا ہے. تو یہ بہت مشکل حالات ہیں. اور اب آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم ملک میں امن کی کوشش کر رہے ہیں تو ملک کے اندر بھی امن کی کوشش کریں. ملک کے باہر جو امن ہے اس سے 1000 گنا زیادہ ملک کے اندر امن کی ضرورت ہے. بٹ اس میں آئی گیس انٹرسٹ نہیں نظر آ رہا. نہیں، انٹرسٹ کی بات نہیں ہے. انٹرسٹ یہ آپ کی پاس چوائس نہیں ہے. آپ ملک کے اندر اگر سیاسی استحکام نہیں لائیں گے، یہ جو سیاست اپنے دشمنی اور نفرت میں بدل دی ہے، آج 3 سال سے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں. بالکل کوئی یہاں قانون میں پوچھنے والا نہیں ہے، عدالتیں خاموش بیٹھی ہیں. کیسے ملک آگے چل سکے گا؟ بالکل. سر، اب ایک اور چیز بتائیے گا کہ جو سفارتی کامیابی کی ہم بات کر رہے ہیں، چلیں کریڈٹ دے دیتے ہیں ہم حکومت کو، ویسے تو فورسز کا کریڈٹ ہے. یہ پاکستان کو کریڈٹ ہے، پاکستان کا کریڈٹ. بالکل ایک ملک ہے جس کی بات یہ سب کریڈٹ لینے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ثالثی کا جو کردار ہے وہ اس کو کر پائے گا، اور یہ جو سیز فائر ہے یا جنگ جو ہے بند ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ کرے. دیکھیں، ہمارے ایک ہمسایہ ملک پر جنگ ہے، اس کا کریڈٹ دیں ایران کو جو کھڑا رہا. بالکل. اتنی بڑی جارحیت کے باوجود دنیا کی سب سے بڑی طاقت اپنے جنگی بیڑے لے کر آئی، حملہ آور ہوئی، ہر چیز تباہ کر دی، اس کے باوجود ملک کھڑا رہا اور مقابلہ کیا اور واپس جواب دیا. بالکل. اس کی تعریف بھی کم از کم ہونی چاہیے کہ ایک ایسا ملک ہے اور مسلمان ملک ہے جو کھڑا ہوا اور جس نے مقابلہ کیا. بدقسمتی سے اس مقابلے میں جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جو عرب ممالک ہیں خلیج کے، ان سب کا نقصان ہوا، کیونکہ وہاں پر امریکی اڈے موجود تھے جن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں، یہ جتنے ممالک نے یو ایس پہ ڈیپینڈ کیا تھا کہ یہ جی ہمیں بڑی سیکیورٹی پرووائڈ کر دیں گے، سو دس از کلیئر ناؤ کہ یو ایس ان کو کوئی سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکا. بالکل بالکل. یہ سب کو حقیقت پتہ چل گئی ہے کہ امریکہ نے جو وہاں پر اینٹی میسائل سسٹمز لگائے تھے وہ نکال کر اسرائیل کو جا کے پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیا. وجہ اس کہ ان ممالک سے جن کی تنصیبات کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی تھی، جو آپ پہ ڈپینڈنٹ تھے، اور سینکڑوں ارب ڈالر کے وہاں پر دفاعی معاہدے بھی ہوئے، دفاعی سامان بیچا گیا، تو وہ سب ناکارہ ثابت ہوا کیونکہ آپ نے پروٹیکشن ہی نہیں دی.
بالکل. تو یہ اب ہم میرا خیال ہے پورے اس خطے میں یہ جو سیکورٹی پیراڈائم ہے بڑا تبدیل ہوگا. اینڈ سر ڈو یو سی کہ مذاکرات کا راؤنڈ 2 پاکستان میں ہوگا ان یور اوپینین؟ ہو جائے تو اچھی بات ہے, اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, بالکل اچھی بات ہے اس میں. تو کیا اس سے عوام کا غصہ کم ہوگا, لوڈ شیڈنگ کا, مہنگائی کا؟ نہیں, عوام دیکھیں, عوام کا غصہ, عوام کے مسائل آپ حل کریں گے تو کم ہوگا. آپ مسائل بڑھاتے جا رہے ہیں, آپ اپنے معاملات کو ٹھیک طرح مینیج نہیں کر رہے. آپ آج کے جب ایک کرائسس آ جائے تو اس وقت حل نہیں ہوتا, آپ نے پہلے سے پلاننگ کرنی ہوتی ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کرائسس آئے گا میں کیسے حل کروں گا. یہ لیک آف پلاننگ جو ہے یہ کہاں پہ آ رہی ہے, اور اس کو ہم لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں, آپ جیسے لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں, اسٹل اتنی ڈٹائی کہاں پہ ہوتی ہے کہ ہائی لائٹ کرنے کے باوجود اٹس لائک کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. سر کوئی صلاحیت نہیں ہے, پرواہ تو بعد کی بات ہے, صلاحیت ہی نہیں ہے. سر ہمارے پاس ہتھیاریں لینے کی صلاحیت ہے, ہمارے پاس اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومنے کی صلاحیت ہے. وہ آسان کام ہے نا, آپ پیسے دیں, آپ جہاز لے لیں, آپ گاڑیاں لے لیں, اینڈ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. گاڑیاں بانٹنی. سر مجھے آپ بتائیں, دنیا میں کوئی ملک ہے جو 11.5 کروڑ کی گاڑی, $3 لاکھ کی گاڑی جو ہے وہ ججوں میں بانٹ رہا ہے؟ اور باہر سے پائلٹس آ رہے ہیں, اور جو جہاز چلے, جہازوں کا آپ شوق ہے آپ اور لے لیں. سر وہ نہ لیں, وہ ہم نے قرضے دینے ہیں نا سر. جی وہ آپ قرضے دیتے رہیں گے, آپ ججوں میں گاڑیاں بانٹ رہے ہیں. بالکل بانٹ رہے ہیں. یہ کون سی سوچ ہے؟ میں تو اس رویے اور سوچ کے خلاف ہوں کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں. جس ملک میں 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, آپ کی پرائرٹی ہے گاڑیاں بانٹنا اور جہاز خریدنا. آپ آج بجلی کے مسائل, گیس کے مسائل, ان کو حل کریں. آپ اپنے آئینی مسائل کو حل کریں. آپ اپنے سیاسی جو نفاق ہے اس کو ختم کریں ملک کے اندر. آپ ملک میں رول آف لا لے کر آئیں. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, اگر پاکستان میں رول آف لا نہیں ہوگا, کوئی ترقی کی امید یہاں مت رکھیں. اینڈ آر یو ہوپ فل کہ کبھی رول آف لا ہوگا پاکستان؟ ایک دن آئے گا, لیکن وہ بہت تکلیف سے بھی آ سکتا ہے. پھر وہ سڑک پہ فیصلے ہوں گے. اس کے بعد یعنی یو آر ہوپ فل کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ سر یہ فطری بات ہے, یہ ہوگا. اس سے بہتر ہے کہ بجائے سڑک پہ یہ فیصلے ہوں, آج سیاسی نظام کے اندر رہ کر اس کو حل کر لیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ سیز فائر ہو گیا ہے, جس کا اعلان ٹرمپ صاحب نے خود کیا ہے. یہ کتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر بتائیے گا, لبنان اور اسرائیل میں 10 روز کا سیز فائر ہوا ہے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو, کتنی بڑی کامیابی ہے یہ سیز فائر؟ دیکھیں یہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے, اور خاص طور پہ ایران کا بڑی انسسٹنسی, اور جو فیلڈ مارشل ہمارے گئے ہیں, ہم شور انہوں نے وہاں پر جا کے بات کی ہے, پھر امریکن ایڈمنسٹریشن نے بات کی ہوگی کہ یہ ایک ان کی کنڈیشن تھی کہ جب یہ سیز فائر ہوتی ہے ساتھ ہی ان کی بھی ہونی چاہیے, بیکاز دے آر پارٹ آف اٹ. اینڈ وی ٹیک ایران پہ حملہ ہے, یہ لیبنان پہ ون تھنگ, اور اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. وی آر ویری ہوپ فل کہ اس کے بعد جب ایک اکارڈ سائن ہوتا ہے, چاہے اس ہفتے ہوتا ہے 21 سے پہلے, یا ایک اور سٹنگ کے بعد ہوتا ہے, اس وقت یہ بھی پرماننٹ سیز فائر ہو جانا چاہیے, تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے یہاں پہ